بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ من و سلوہ کیا تھا، کس قوم پر اترا اور کیوں اترا، بنی اسرائیل پر کن کن انعامات کی برسات ہوئی، یہ سب جاننے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا مطلب عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی میں سے 12 قبائل نکلے، اور بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سرکشی کی، یہاں تک کہ پیغمبروں کا قتل بھی کیا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ، اپنے بندے لے کر یہاں سے نکل جاؤ، مگر اس بات کی خبر فرعون کو ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے اپنا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعقب میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں دریائے نیل آ گیا، اور اتنے میں پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آن پہنچا۔ اب آگے دریا اور پیچھے فرعون، بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اے موسیٰ، اپنا عصا مبارک پانی میں مارو۔ اس طرح دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے، اور 12 قبیلے اس راستے کے ذریعے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب فرعون نے دیکھا تو وہ بھی انہی راستوں پر چل پڑا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ راستہ موت کا راستہ ہے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل کے بیچ میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے دریائے نیل بہنے لگا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو چکے تھے۔ حکم ہوا، ملک شام آزاد کراؤ۔ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اور قوم عمالقہ سے جہاد کریں، کیونکہ قوم عمالقہ ایک ظالم قوم تھی اور جنگ کی ماہر بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 6 لاکھ لشکر کے ساتھ ارض مقدس پہنچے، مگر بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، تم اور تمہارا خدا جا کر جہاد کرو۔ اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے پر عذاب نازل کیا، اور 27 میل کے رقبے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، حالانکہ مصر سے شام کی مسافت 1 مہینے سے کم ہے۔ اس مقام کو وادی تیہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل صبح سے شام تک اپنا سامان اٹھا کر چلتے، رات کو ایک جگہ پہنچ کر آرام کرتے، جب صبح ہوتی تو وہیں ہوتے جہاں سے صبح کو چلے تھے۔ آہستہ آہستہ کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا۔ یہ وادی تیہ سے باہر ہی نہیں نکل پائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کھانے کی دعا کریں۔ اس طرح دعا قبول ہوئی، اور آسمان سے 2 کھانے اتارے گئے۔ ایک کا نام من، دوسرے کا نام سلوا تھا۔ ہفتے کے علاوہ دونوں کھانے آسمان سے اترتے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بغیر مشقت عطا کی اور ان پر احسان فرمایا۔ من کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ وادی تیہ ایک ریگستانی علاقہ تھا۔ رات کو شبنم گرتی اور صبح کے وقت اولے یا بوندیوں کی شکل میں ہو جاتے۔ یہ بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا جو روزانہ آسمان سے شبنم یا برسات کی طرح برستا، جبکہ سلوا ایک پکا ہوا یا بھنا ہوا بٹیر جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتا، اور بعض مفسرین کے مطابق ہوا کے ذریعے بٹیروں کے جھنڈ آ جاتے اور بنی اسرائیلی آسانی سے پکڑ لیتے، مگر حکم الہی تھا کہ روزانہ اسے کھا لیا کرو۔
اور کل کے لیے اس کا ذخیرہ ہرگز مت کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ اگر منع سلوہ نہ اترا تو ہم کیا کھائیں گے، یعنی نافرمانی پھر شروع ہو گئی اور نحوست پھیلنے لگی۔ جو کھانا کل کے لیے رکھتے وہ سڑ جاتا۔ ایک روایت کے مطابق کھانا خراب ہونے اور سڑنے کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ آئندہ منع سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیلی نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ بنی اسرائیل کو پانی کی حاجت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک ایک پتھر پر مارا تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور یہاں بھی ایک معجزہ یہ تھا کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، ورنہ یہ قبیلے 12 چشموں پر بھی لڑ پڑتے۔ ریگستان میں کوئی سایہ نہیں تھا، گرمی بھی شدید ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایک بادل کا سایہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے بنی اسرائیل پر رکھا تاکہ گرمی برداشت کر سکیں، اور رات کو میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں یہ لوگ کام کاج کرتے۔ ان کے ناخن اور بال بھی نہیں بڑھتے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ میلے ہوتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا اور کپڑا بھی بچے کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا۔ دونوں کھانے آسانی سے ہضم ہو جاتے۔ رنگ، خوشبو اور ذائقہ بھی بے مثال تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، رب سے دعا کریں ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، جیسا کہ ترکاری، ککڑیاں، گیہوں، لہسن، دال مسور اور پیاز وغیرہ، یعنی انہیں اب چٹخارے دار چیزیں چاہیے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عمدہ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا چیزوں کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اگر زمین کی چیزیں چاہیے تو کاشتکاری کرو، جو تم مانگتے ہو مل جائے گا۔ دوستو، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کرم کیا، انعامات کی برسات کی، مگر یہ قوم پھر بھی نافرمانی اور سرکشی میں لگی رہی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔